BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامی. چین میں عمر رسیدہ آبادی میں اضافہ ہوا. صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی 40 سال سے نافذ سخت پالیسی کا آج سے خاتمہ ہوا. بھارتی دارالحکومت دہلی میں آلودگی سے نبردآزماں ہونے کے لیے مخصوص دنوں میں صرف مخصوص نمبروں والی گاڑیوں کے داخلے کا نظام نافذ ہوا. پہلے دلی میں گھومتے ہوئے کافی دھواں بہت دکھتا ہے، آج تھوڑا کم دکھ رہا ہے. اور سیربین میں یہ بھی دیکھیے گا کہ شیر و بکری کا ایک گھاٹ پر پانی پینا کم از کم روس میں محاورہ نہیں حقیقت بنا. چین میں آج 1 جنوری سے مرد و زن کو ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہوگی. گزشتہ 40 سال سے ملک میں ایک سے زیادہ لخت جگر پیدا کرنے پر پابندی تھی، جس کا بڑی سختی سے نفاذ بھی ہوتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ چین کا شمار اس وقت سب سے کم شرح پیدائش رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے اور چینی آبادی عمر رسیدہ ہو چکی، جس سے مستقبل میں افرادی قوت کی قلت کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. اسٹیفن ایونز کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی. چین کے بچوں کو اب شاید بہن بھائیوں کا ساتھ مل سکے. گزشتہ 40 برس سے ملک میں ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنے پر پابندی تھی. یہ قانون بدل رہا ہے، لیکن ماضی کی پالیسی کا کرب اب بھی محسوس کیا جاتا ہے. اس خاتون کو حکام نے زبردستی بانجھ بنا دیا تھا. مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گھر سے لے جایا گیا جیسے میں کوئی جانور ہوں. مجھے آبادی پر قابو پانے والے ایک مرکز پر لے جایا گیا تھا. میں نے بہت منع کیا، لیکن حکام کا کہنا تھا کہ میرا آپریشن ہر حالت میں ہونا ہے. وہ سب یاد کر کے میں اب بھی خوفزدہ ہو جاتی ہوں. ان کی بیٹی ایک مقامی اسکول میں جاتی ہے، لیکن یہ چین کا حقیقی چہرہ نہیں ہے. در حقیقت یہاں کی عمر رسیدہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. مستقبل کے لیے نوجوان افرادی قوت کی ضرورت ہے. دراصل بچوں کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس میں تبدیلی آئی ہے. چیئرمین ماؤ کے فلسفے کے تحت جب ملک کی معیشت کمزور تھی، ان بچوں کو وسائل پر بوجھ سمجھا جاتا تھا. لیکن چین کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اب یہ بچے مستقبل کے کارکن اور سرمایہ ہیں. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی سے شرح پیدائش میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا. چین میں ہر سال 1 کروڑ 60 یا 70 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. نئی پالیسی سے اس تعداد میں 30 سے 40 لاکھ کا اضافہ ہوگا، لیکن 2017 کے بعد سے اس تعداد میں تیزی سے کمی آئے گی. یہ نیا اور خوشحال چین ہے. مائیں اور بچے سوئمنگ پول میں محظوظ ہو رہے ہیں. کیا مائیں دوسرا بچہ چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں اور میرے شوہر اکلوتے تھے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے کے بھائی بہن ہوں. یہ بچے یقیناً اچھے اور ماہر کارکن بنیں گے، لیکن خاندان کے حجم پر 40 سالہ پابندی شاید چین کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنے. اور چینی پالیسی میں اس بہت بڑی تبدیلی پر BBC کے قارئین سوشل میڈیا کے صفحات پر بھی کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں. گریس ینگ بیجنگ سے کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو اکیلے ہونے کی وجہ سے کرسمس یا نیو ایئر نہیں مناتی تھی، لیکن میرے بچے اب خوشی منا سکتے ہیں. پیٹرک پونگ ہانگ کانگ سے کہتے ہیں پالیسی تو ختم ہو گئی، لیکن والدین اور جوڑوں کے ذہنوں پر اس پالیسی نے جو اثر ڈالا ہے اس کا نقصان بہت عرصے تک رہے گا. ایڈی چو نے سنگاپور سے کہا کہ پابندی تو ختم ہو گئی، لیکن اب بھی لوگوں کی اکثریت دوسرے بچے کا خرچ نہیں اٹھا سکتی. پولو سوما چین کی آبادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس پالیسی کے بدلنے کے بعد اب تصور کریں کہ آبادی میں کتنا اضافہ ہوگا. بھارتی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کی ایک مہم کے تحت حکام کی جانب سے نجی گاڑیوں کے استعمال پر مخصوص نوعیت کی پابندیوں کا اطلاق
کر دیا گیا ہے۔ پابندیوں کے تحت شہر میں نجی گاڑیوں کو طاق اور جفت نمبروں والی لائسنس پلیٹ کے حساب سے ایک دن چھوڑ کر سڑک پر آنے کی اجازت ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر۔ آج طاق نمبر کی کاروں کا دن ہے۔ مقصد ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم کرنا۔ نتیجہ واضح تھا، شہر کی سڑکیں برسوں کے بعد اس طرح خالی نظر آئیں۔ دلی میں فضائی آلودگی خطرناک حد کو چھونے لگی ہے۔ 80 لاکھ موٹر گاڑیوں کی آلودگی سے اسماگ اور کثافت لوگوں کی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ ابھی جو پردوشن کی ماترا شہر میں ہے یہ مانک سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے، پر یہ دھیان پہ رکھیے جو گاڑیوں سے جو پردوشن ہوتی ہے یہ جن صحت کے اوپر اس کا اثر بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو میسج ہمیں جو مل رہا ہے کہ اس طریقے کے جو پروگرامز ہیں اس کے ذریعے آپ گاڑیوں کی سنکھیا کو کم کریے شہر میں، تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم بہت جلد سدھار لا سکیں۔ آڈ اینڈ ایون نمبر یعنی جفت اور طاق نمبر کی گاڑیوں کو ایک دن چھوڑ کر چلانے کا ضابطہ دلی کی ریاستی حکومت نے ہنگامی قدم کے طور پر شروع کیا ہے اور یہ 15 جنوری تک جاری رہے گا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا یہ ایک ایمرجنسی ایکشن ہے اور یہ تبھی لیا جاتا ہے جب پردوشن کی ماترا بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آڈ اینڈ ایون کے ذریعے آپ نے کافی حد تک آج جو ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی سنکھیا کم ہو چکی ہے، تو اس کا ایک پربھاؤ تو ضرور ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کو خطرناک آلودگی سے بچانے کی یہ ایک تحریک ہے۔ 1357 کو اگر 1357 نمبر کی گاڑی آپ لے کر کے سڑک پر آؤ گے اور نیم کو اگر فالو کرو گے، اور دوسری تاریخ کو ایون تاریخ کو اگر 2، 4، 6، 8 تاریخ کو اگر اس نمبر کی گاڑی لے کر کے آپ گھر سے نکلو گے تو کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس مہم کو فیل کر دے۔ حکومت نے لوگوں کی مشکلیں کم کرنے کے لیے 4000 اضافی بسیں چلائی ہیں اور میٹرو ریلوے کی ٹرپ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عوام آلودگی ختم کرنے کے لیے حکومتی اقدام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ شہر میں ایک بہتر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم چاہتے ہیں۔ پہلے دلی میں گھومتے ہوئے کافی دھواں بہت دکھتا ہے، آج تھوڑا کم دکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اور ہی گاڑی چلا رہے تھے، مطلب لوگ رول فالو کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہم لوگ کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ میں سپورٹ کر رہا ہوں آڈ اور ایون کو، کیونکہ یہ اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری نئی یوتھ کے لیے بھی۔ آڈ اور ایون نمبر کے ضابطے سے شہر کی نصف کاریں سڑکوں پر نہیں آئیں۔ دلی کی سڑکوں پر اس طرح کا سناٹا چھٹیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ پولیوشن کنٹرول کی ایک بڑی کوشش ہے اور اگر یہ کامیاب رہی تو اس کا نفاذ ملک کے دوسرے بڑے شہروں پر بھی ہوگا۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ جرمنی میں حکام کا کہنا ہے کہ میونخ میں نصف شب سے پہلے 2 ٹرین سٹیشنز کو خالی کرانے کا اس کا فیصلہ درست تھا۔ حکام کے بقول یہ فیصلہ فرانسیسی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اسلامی شدت پسند کے مبینہ حملے کے خدشے کی وارننگ کے بعد کیا گیا تھا۔ نئے سال کے موقع پر پورے یورپ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ملک کی سلامتی سے متعلق اپنے نئے فرامین میں نیٹو کی توسیع کو روس کے لیے خطرے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بین الاقوامی معاملات میں اجارہ قائم کرنے کی کوشش کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ گزشتہ 70 سال میں پہلی بار ایڈولف ہٹلر کی کتاب یہ یہودی مخالف منشور مائن کیمپ جرمنی میں پھر فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کتاب کی دوبارہ اشاعت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن اب اس کے حقوق ملکیت کی مدت ختم ہونے کے ساتھ اس پر عائد پابندی بھی ختم ہوئی۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے قریب واقع دی ایڈریس نامی جس 63 منزلہ لگژری ہوٹل میں کل رات آگ لگی تھی، وہاں آگ بجھانے کا کام اب بھی جاری ہے۔ اس واقعے میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف۔ گزشتہ رات کی ہولناک آگ کے بعد یہ ہے آج صبح کا منظر۔ شدید آگ کے باوجود ہوٹل میں موجود سبھی لوگ بحفاظت نکل گئے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ آگ سب سے پہلے اس لگژری ہوٹل کی 20ویں منزل پر لگی تھی، لیکن پھر یہ تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور جیسے ہی ہوٹل کا فائر الارم بجا وہاں افراتفری مچ گئی۔ چند منٹوں میں ہی ایمرجنسی دستے وہاں موجود تھے اور امدادی کاموں میں جٹ گئے۔ ہوٹل میں قیام پذیر ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا اور چند افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ ابھی تک آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ہم آتش بازی کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔
हमें होटल में एक छोटी सी चिंगारी जैसी दिखी। मुझे लगा ये आतिशबाजी की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर देखा कि वो आग थी जो बढ़ती चली गई। ये होटल दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के करीब वाक़ है। आग जिस वक्त लगी उससे चंद घंटों बाद ही इस होटल के करीब नए साल के आगाज़ में आतिशबाजी होनी थी। इस वाक़े के बावजूद साल के इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी हुई और लोगों ने उसका पूरा लुत्फ़ भी उठाया। दुबई के लोग सिर्फ इन तस्वीर को हमेशा याद रखना चाहेंगे, ना कि आग से झुलसते हुए इस होटल की इन तस्वीर को। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि इराकी फौज ने रमादी किस तरह शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया से वापस लिया है, और यह भी कि रूस में शेर और बकरी कैसे अपनी फितरत के बरक्स गहरे दोस्त बने और एक ही घाट पे पानी पीते हैं।